اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم سورہ انبیاء کے دوسرے رکوع کا مطالعہ کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ انبیاء رکوع نمبر 2 جو کہ آیات 11 سے 29 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور پیس کر رکھ دی ہم نے کتنی ہی بستیاں جو ظالم تھیں، اور ہم نے اٹھا کھڑی کی ان کے بعد ایک اور قوم۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَرْكُضُونَ، تو جب انہوں نے محسوس کیا ہماری سختی تبھی وہ اس سے بھاگنے لگے۔ پہلا انڈرلائن لفظ ہے قسمنا، کاف صاد میم سے بنا، ہم نے توڑ موڑ کر رکھ دیا۔ We shattered۔ یرکضون رے کاف صاد سے بنا، وہ ایڑ لگا کر بھاگنے لگے۔ They flee۔ اس سے پچھلی آیت میں ہمیں یہ یاد دلایا گیا تھا کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہمارا ہی ذکر ہے، یعنی یہ ہماری کتاب ہے اور اس میں ہمارے سفر زندگی کی تفصیلات اور اچھے اور برے اعمال کے نتائج درج ہیں۔ اب اگر کوئی اس کتاب کو پڑھ کر اسے سمجھ کر اس پہ عمل پیرا ہو جائے گا تو اسے اللہ تعالیٰ اور اس کا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی نصیب ہوگی اور زندگی میں خوشگواریاں، رفت اور عظمت۔ لیکن اگر کوئی اس کے خلاف چلے گا تو پھر اقوام گزشتہ کے مسئلے ہمارے سامنے ہیں۔ جب ان نافرمان قوموں کے اعمال کا رد عمل ان کے سامنے آنے لگا تو انہوں نے وہاں سے بھاگ نکلنے کی کوشش کی۔ لا ترکضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، مت بھاگو اور لوٹ جاؤ ان کی طرف جن میں تم نے آسودگی پائی اور اپنے مساکن کو، تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، انہوں نے کہا ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ وما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، سو نہ زائل ہوئی ان کی پکار حتیٰ کہ ہم نے کر دیا انہیں کٹی ہوئی کھیتی بجھی پڑی۔ خامدین خے میم دال سے بنا، بجھے ہوئے، کچھ مردہ ہوئے، ایکسٹنگوشڈ۔ قانون ربی سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ یہ لوگوں سے کہا گیا اب تم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، ہو سکے تو لوٹ کر اپنے انہیں مکانوں اور عیش و عشرت میں چلے جاؤ جہاں تم اپنی من مستی میں مگن رہتے اور اپنے آپ کو ہر طرح کی پوچھ پکڑ سے محفوظ سمجھتے تھے۔ واپس چلو تاکہ تم سے پوچھا جائے یہ آسائشیں، یہ سہولتیں اور یہ وسائل تمہیں کس نے دی۔ ان حالات میں اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ اپنے ہی ظلم کا نتیجہ ہے۔ اب اپنے کیے پہ پچھتانے سے کیا ہوگا؟ اعمال کے نتائج اس طرح سے حاوی ہو جاتے ہیں جیسے کوئی فصل کٹی پڑی ہو، اس میں زندگی کی کوئی علامت باقی نہ ہو۔ سورہ یاسین آیت نمبر 28 میں ارشاد ہے، بس ایک زوردار آواز تھی جب بھی وہ بجھ کر رہ گئے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، نہیں خلق کیا ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے کھیل میں۔ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ، اگر ہم ارادہ کرتے کہ بنا لیں کوئی کھیل، تحقیق ہم بنا لیتے اسے اپنے پاس سے اگر ہمیں کرنا ہوتا۔ لائبین لام سے بنا، لام عین دے، بلا مقصد یا غیر سنجیدہ کام، ان پلے۔ ان تباہ ہونے والوں نے
حیات دنیا کو کھیل تماشا سمجھے رکھا اور اسی میں ہی مگن رہے. ایسا ہرگز نہیں. اس زمین و آسمان کی تخلیق کا مقصد ہے، اور وہ یہ کہ کسی کا کوئی عمل بڑا نتیجہ نہ ہو اور ہر کوئی اپنے کیے کے مطابق جزا پائے. سورہ نجم آیت نمبر 31 میں ارشاد ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ جزا دے جو برا کرتے ہیں مطابق ان کے اعمال کے، اور جزا دے جو احسان کرتے رہے حسن انداز سے. اللہ تعالیٰ کو یہ کائنات کھیل تماشے کے طور پہ بنانی ہوتی تو وہ اپنی دل بستگی کا جس طرح سے چاہتے سامان کر لیتے اور یہ کائنات بنانے کی کوئی ضرورت ہی نہ ہوتی. لیکن ایسا نہیں ہے. اس کائنات میں ہر ایک چیز بامقصد ہے. اب اگر ہمیں اپنی تخلیق کا علم نہیں، اس میں ہمارا قصور ہے. بل نقصف بالحق علی الباطل فیتبعہ فاذا هو زاہق. ہم پھینک مارتے حق کو باطل پر تو وہ دماغ توڑ دیتا ہے اس کا، جب بھی وہ جلتا رہتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. اور تمہارے لیے خرابی ہے اس سے جو توصیف تم کر رہے ہو. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اسی کا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. اور جو اس کے پاس ہیں نہیں تکبر کرتے اس کے عبودیت سے اور نہ وہ تھکتے ہیں. فَيَطْمَعُهُ دال میم غین سے بنا، دماغ تک زخم پہنچانا یا بھیجا پلپلا کر دینا، ناک آؤٹ. اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں سے سب سے اہم تخلیق نوح آدم ہے. اس میں رحمانیت اور شیطنت یعنی اچھائی اور برائی، تعمیر اور تخریب کی دونوں طرزیں موجود ہیں. جب برائی ایک خاصہ سے آگے بڑھ جاتی ہے تو حق کی تعمیری طرز اس سے اتنے زور سے ٹکراتی ہے کہ اس کا سر کچل کے رکھ دیتی ہے اور باطل شکست کھا کر بھاگتا ہے. اس حقیقت کے برعکس کچھ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ چند روزہ زندگی ہی سب کچھ ہے اور ہم سے ہمارے اعمال کی کوئی بات درست نہیں ہوگی. یہ بالکل غلط طرز عمل ہے. اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ خالق اور مالک کائنات کا ہے، اور یہ ساری کائنات انہی کے بنائے ہوئے قوانین اور نظام کے تحت چل رہی ہے. اس کائناتی نظام کو قوانین ربی کے مطابق چلانے کا فرائض اللہ کے مقربین انجام دے رہے ہیں، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے عہدوں یا کاموں پر کبھی تکبر نہیں کرتے بلکہ اسی کی بندگی میں لگے رہتے ہیں، اور وہ کبھی بھی اپنے کام سے نہیں تھکتے. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون. تسبیح میں لگے ہوئے رات اور دن، نہیں وہ کوئی سستی کرتے. ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون. کیا بنا رکھے انہوں نے کوئی الہ زمین میں جو نشر کرتے ہیں. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر ہوتے ان دونوں میں اور الہ سوائے اللہ تعالیٰ کے ضرور دونوں میں فساد برپا ہو جاتا. وسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. پس پاک ہے اللہ تعالیٰ رب عرش کا اس سے جو وصف یہ بیان کرتے ہیں. ینشرون نون شین رے سے بنا، جو کسی مردہ، مندرج، نقش کردہ یا ریکارڈ شدہ چیز کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں. برنگ لائف. ان مقربین کی شان تو یہ ہے کہ وہ دن رات رب کریم کے تفویض شدہ فرائض کی بجاوری میں لگے رہتے ہیں اور کسی کام میں کوئی سستی نہیں کرتے. اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کو خالق اور مالک کائنات تو تسلیم کرتے ہیں، لیکن نظام کائنات کی حقیقت سے لا علم ہونے کی وجہ سے غلط نظریات اور غلط عقائد بنا لیتے ہیں. ہمیں یہ سمجھ لینا ہے کہ جس طرح اتنی بڑی کائنات قوانین ربی کے مطابق چل رہی ہے، اسی طرح جب تک ہماری زندگی قوانین ربی کے مطابق نہ ہوگی تو اس میں خوف، غم، دکھ اور پچھتاوے ہوں گے. ٹکراؤ ہی ٹکراؤ ہوگا. زمین و آسمان کا ایک ہی خالق اور مالک ہے.
و فرض محال اگر اس مال کے حقیقی کے علاوہ زمین و آسمان میں اور بھی الہ موجود ہوتے تو نظام کائنات درم برم ہو کر رہ جاتا۔ سورہ مومنون آیت نمبر 91 میں ارشاد ہے، نہیں اخذ کی اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد اور نہ اس کے ساتھ ہے کوئی الہ، جب یہ لے جاتا ہر الہ اپنے خلق کو اور وہ چڑھ دوڑتے ایک دوسرے پہ۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ جو توصیف یہ کر رہے ہیں۔ اس کائناتی نظام کا ایک ہی مرکز ہے اور اسی کے تحت تمام مخلوقات سے متعلق امور سر انجام پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام تصورات سے پاک ہے۔ اس قسم کے لوگوں نے اپنے ذہنوں میں تشکیل دے رکھے ہیں جو ان کی زبانیں بیان کر رہی ہیں۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، نہیں سوال کیا جا سکتا اس سے جو وہ کرتا ہے اور ان سے سوال کیا جانا ہے۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، کیا بنا رکھے انہوں نے اس کے علاوہ کوئی الہ؟ قل ہاتوا برہانکم، کہتے ہیں لاؤ اپنی برہان۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبل، یہ ذکر ہے جو میرے ساتھ ہے اور ذکر ہے مجھ سے پہلوں کا۔ بل اکثرهم لا یعلمون الحق وهم معرضون، بلکہ ان میں سے اکثر لا علم ہے حق سے، بس وہ اراض کر رہے ہیں۔ برہانکم بے رے ہے نون سے بنا، تمہاری دلیل کہتے یا ایسا ثبوت جو تمہاری بات حق ثابت کرتے، ریئل پروف۔ اس خالق اور مالک کے حقیقی کی شان تو یہ ہے کہ اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا جبکہ ہم سے پوچھا جانا ہے۔ وہ تو اپنے کاموں کے لیے کسی کو جواب دہ نہیں ہے اور ہم ہر چیز کے لیے جواب دہ ہیں کیونکہ ہماری کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ وہ مالک ہے، ہم مالک نہیں ہیں۔ ہمارے پاس ہر چیز اسی کی دی ہوئی ہے اور اس کے استعمال کے بارے میں وہ پوچھ کا مکمل اختیار رکھتا ہے۔ اتنی واضح دلیل سامنے ہونے کے باوجود کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ اور ہستیوں کو حاجت روا قرار دے رکھا ہے۔ ان سے کہا جائے کہ اپنے دعوے کی دلیل تو پیش کرو، اور یہ لوگ اپنے دعوے کی کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 117 میں ارشاد ہے، اور جو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو الہ اور نہیں کو برہان اس کے پاس اس کی، تو اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ہاں بے شک نہیں فلاح پاتے جو کفر کر رہے ہیں۔ یہ وہی ذکر ہے جس کا اظہار تمام انبیاء اکرام نے اپنی امتوں سے کیا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی لائق بندگی نہیں ہے۔ یہی پیغام پہلے والوں کے لیے بھی تھا اور یہی پیغام آج بھی ہے اور یہی پیغام موجودہ وقت کے بعد آنے والوں کے لیے بھی ہے۔ یہ لوگ جو کہ حقیقت سے واقف نہیں ہیں اور یوں ہی اپنے جذبات کی راہ میں بہہ کر یا کسی اندھی تقلید میں اس پیغام سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، نہیں بھیجا ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول مگر ہم نے وحی کی اس کی طرف۔ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، یہ کہ نہیں کوئی الہ سوائے میرے، بس میری ہی عبادت کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانہ، وہ کہتے ہیں اخذ کر رکھا ہے رحمان نے بیٹا، پاک ہے وہ اس سے۔ بل عباد مکرمون، بلکہ وہ مکرم بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، اور وہ نہیں سبقت کرتے اس سے قول میں اور وہ اسی کے امر کی تعمیل کرتے ہیں۔ فعبدون، عین بے دال سے پڑھا، بس میرا حق کی بندگی ادا کرو۔ تسبیح مائی سے بھی چاہیے۔ تمام انبیاء اکرام ایک ہی دین پر تھے اور سب نے ایک ہی پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس لیے صرف اور صرف اسی کا حق کے بندگی ادا کرنا ہم سب پہ لازم ہے۔ فرق شریعت کا تھا جس میں لوگوں کے حالات، واقعات اور ذہنی سطح کی بنیاد پہ کچھ فرق ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 48 میں ارشاد ہے، ہم نے نازل فرمائی آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ، تصدیق کرتی ہے اس کی
جو کچھ ان کے پاس موجود ہے الکتاب سے اور نگہبان ہے اس کی، تو حکم کریں ان کے مابین اسی کے مطابق جو نازل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور مات اتباع کریں ان کی خواہشات کی، جبکہ آ چکا ہے آپ کے پاس حق۔ ہر ایک کے لیے کر دی ہم نے ایک شریعت اور ایک نہج، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو کر دیتا تمہیں ایک امت واحدہ، لیکن اس لیے کہ پرکھے تمہیں اپنے دیے میں سے، تو سبقت کرو بھلائیوں میں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے تم سب کو، بس بتلا دے گا تمہیں اس سے جو اختلاف تم کرتے رہے۔ منکرین حق کی جہالت کا یہ عالم ہے کہ یہ اس کے مقرب بندوں کو، جس نظام کائنات کے مختلف امور کو سر انجام دینے پہ مامور ہیں، اس کو بیٹے یا اس کے لاڈلے قرار دیتے ہیں۔ وہ تو شرف و فضیلت کے حامل قابل احترام ہستیاں ہیں جن کا کوئی بھی کام ان کی اپنی غرض کے لیے نہیں ہوتا۔ وہ کسی بھی بات میں اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے، ہر وقت ادب و احترام کو مرکوز خاطر رکھتے ہیں اور اپنے ذمہ سپرد کیے ہوئے کاموں کو پوری دل جمعی کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون، اس علم ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور نہ وہ شفاعت کرتے ہیں۔ الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون، مگر جس کے لیے وہ راضی ہو اور اس کی خشیت سے لرزاں رہتے ہیں۔ ومن یقل منہم انی الہ من دونہ فذلک نجزیہ جہنم، اور جو کوئی کہے ان میں سے میں الہ ہوں اس کے سوا، تو اس کو ہم جزا دیں گے جہنم کی۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں ظالموں کو۔ رب کریم ان مقربین کے تمام ظاہری اور باطنی امور سے پوری طرح واقف ہے، اور وہ بھی اپنے رب کریم کی مرضی کے بغیر کسی کی شفاعت نہیں کرتے اور نہ کوئی کام کرتے ہیں۔ ان کی زندگیاں قوانین ربی سے مکمل ہم آہنگ ہیں، اور وہ ان قوانین کی خلاف ورزی کے انجام سے بخوبی واقف ہیں۔ اتنے اختیارات ہونے کے باوجود ان میں سے کوئی الہ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، اور بفرض محال اگر ان میں سے کوئی ایسا کرے گا تو ہم اسے اسی طرح سے جہنم رسید کریں گے جس طرح سے ظالموں کو کیا جاتا ہے۔ مختصر خلاصہ سورہ انبیاء کے دوسرے رکوع کا۔ گزشتہ اقوام نے جب پیغام حق سے منہ موڑے رکھا تو ایک ایسا وقت آیا کہ ان کے اعمال کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے اس وقت وہاں سے بھاگنے کی کوششیں کی، لیکن قانون ربی نے انہیں اپنے گرفت میں دبوچ کر ان کا خاتمہ کر دیا۔ اس کائنات میں ہر ایک چیز بامقصد ہے، لیکن ہم اسے اکثر کھیل تماشا سمجھتے ہیں اور آخرت کو بلائے رکھتے ہیں، اور ستم بلائے ستم اللہ تعالیٰ کے ذمہ ایسی باتیں لگا دیتے ہیں جن سے وہ پاک ہیں۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو اپنا الہ قرار دیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کائنات ایک مرکزی نظام کے تحت چل رہی ہے۔ اگر اس میں ایک سے زیادہ شریک کار ہوں گے تو پورا نظام دھرم برم ہو جائے گا۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے مقربین کو جو نظام کائنات کے مختلف امور چلانے پہ مامور ہیں اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کا درجہ دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کے بندے ہیں اور اس کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کرتے، اور اگر ان میں سے کوئی الہ ہونے کا دعویٰ کرے گا تو اسے جہنم رسید کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔